الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بہ نستعین وخیر المعین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جیسا کہ مسلسل ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسائل پہنچائے جا رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کن کن چیزوں کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آج انہی میں سے بعض مسئلے ہیں کہ اگر روزہ دار عمدن یعنی جان بوجھ کر اختیار سے ایسا کام کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ عمدن یعنی جان بوجھ کر ایسا نہ کرے، مثلاً پاؤں پھسل جائے، پانی میں چلا جائے، گر جائے، یا بھولے سے کچھ کھا لے، یا جبراً اس کے حلق میں ڈال دیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس بات کو خاص کر کے خیال رکھیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ روزہ واجب ہو یا مستحب ہو، رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار روزہ توڑنے والی چیزوں کے ذریعے سے چیز کو دوسرے کے مجبور کریں، روزہ دار کو کوئی مجبور کرے کہ چیز کو استعمال کرنے کے لیے، اور اس کو روزہ توڑنے پر اسے مجبور کیا جائے، مثلاً دھمکی دی جائے کہ اگر اس نے کھانا نہ کھایا تو اس سے جان مال کا نقصان پہنچے گا، تو وہ اس طرح کے ضرر سے بچنے کے لیے کھانا نوش کر لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار سہواً ایسا کام کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور خیال کرے کہ روزہ باطل ہو چکا ہے لہٰذا دوبارہ کچھ کھا لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر شک کرے کہ روزہ توڑنے والی چیز تناول کی ہے یا نہیں، شک ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر شک کرے غلیظ غبار حلق میں داخل ہوا تھا، اسے نگل گیا تھا یا نہیں، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک مسئلہ جو خدمت میں عرض کر دوں کہ جو حضرات جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کفارہ کیا ہے؟ یہ جان بوجھ کے مطلب کیا؟ اگر ماہ رمضان میں عمدن اختیاری صورت میں اور بغیر کسی عذر شرعی یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا کام کرے جو روزے کو باطل ہو جانے کا باعث ہو، تو قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے سے کوئی قدم اٹھایا جس سے آپ نے روزے کو باطل کیا ہے تو قضا بھی کرنا ہوگا، کفارہ بھی دینا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاہے روزہ توڑنے کے وقت کفارہ واجب ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، آپ مسئلہ جانتے ہو یا مسئلہ نہ جانتے ہو، ہر حال میں آپ کو یہ دونوں چیزوں کو ادا کرنا ہوگا۔ میں چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں، اگر کسی شخص کو یہ احتمال ہو کہ کسی عذر کی بنا پر روزہ اس پر واجب نہیں ہے، لہٰذا وہ ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کو پتہ چلے کہ روزہ اس پر واجب تھا، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، اس لیے کہ صرف اس احتمال کی بنا پر واجب نہیں ہے کہ روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے افطار کرنے کی وجہ سے روزے سے ہونے والے نقصان کا خوف رہا ہو اور اس خوف کی کوئی معقول وجہ ہو تو اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن قضا واجب ہے۔ تو ناظرین، اب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جان بوجھ کے روزہ اگر آپ نے توڑا ہے تو آپ پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لہٰذا میرے جوانوں سے، میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے روزے کو ترک نہ کریں، اور روزہ رکھنا یہ واجب ہے، روزہ ترک کرنا حرام ہے، تو کسی بھی طریقے سے آپ اپنے آپ کو روزے سے بچائیں نہیں۔ جسے بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مثلا مجھے پیاس لگتی ہے یا میں کام کاج کرتا ہوں، شدت کی دھوپ ہوتی ہے۔ دیکھیے یقیناً سخت ہے، لیکن یہ شرعی عذر نہیں ہے، یہ ضعیفوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے، ایک جوان کے لیے نہیں۔ جوان تحمل کرے، برداشت کرے اور اپنی عادت ڈالے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کر لو تاکہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کو روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہ پیدا ہو۔ تو ناظرین، اب آپ نے سمجھا، اگر آپ نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے تو قضا بھی کفارہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا، اور یہ 60 روزے 30 دن تک آپ کو مسلسل رکھنا ہے۔
اس کے بعد پھر آپ غیب بیچ بیچ میں غیب دے سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں جو آدمی 30 روزہ نہ رکھے گا وہ 60 روزہ ایک روزے کے بدلے میں کیسے رکھے گا؟ اور روزہ جو ہے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گی۔ لہٰذا ناظرین، ہم روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کریں، نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں، چونکہ ہماری زندگی کی ترقی اسی عبادت پروردگار سے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کی خدمت میں اس طرح سے مسائل پہنچاتے رہیں گے، اور آپ اور ہم اپنے اپنے اعمال کو صحیح کرتے رہیں گے تاکہ ہم سب اللہ کی رضا اور البید خوشنودی کو حاصل کر لیں اور ہماری عبادت صحیح طریقے سے وجود میں آئے تاکہ اس کا اثر ہم سب کو دیکھنے کو مل سکے۔ فقط والسلام۔